اب نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یہ بھی خیال کر لینا پنج وقتہ کے نمازیوں، تم جو نماز پڑھ رہے ہو کس کے پیچھے پڑھ رہے ہو؟ وہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، تبلیغی ہے، مودودی ہے، اہل حدیث ہے، یا پل پلا صلح کلی ہے؟ پہلے جانچ کر لینا. بازار جاتے ہیں تو ٹماٹر خریدنے کے لیے پہلے بھاؤ تول کرتے ہیں، آپ چیکنگ کرتے ہیں پورے مال کی، پورے مارکیٹ کا سروے کرتے ہیں، بعد میں خریدتے ہیں. آپ کیا نماز آپ کی ٹماٹر سے بھی گئی گزری ہے؟ جس کے چائے پیچھے کھڑے سب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز اللہ کے لیے ہے، بے شک نماز اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن کربلا کے میدان میں میرے امام حسین نے یزیدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. امام حسین سے زیادہ علم والے ہو گئے آپ، متقی پرہیزگار آپ زیادہ ہو گئے امام حسین سے. امام حسین جانتے ہیں یزیدی امام ہے ضرور، قرآن پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے. اس لیے امام حسین نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اپنی جماعت الگ قائم کی. کتنا سمجھا رہے ہیں، کتنا بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی جہاں نماز کا وقت ہوا، اذان کی آواز سنی، گھس گئے مسجد میں، انشرٹ کیے ہوئے ہیں، پینچے چڑھے ہوئے ہیں، آستین اوپر اٹھے ہوئے ہیں، گریبان کے بٹن کھلے ہیں، ٹوپی پہننے کی بھی فرصت نہیں، گئے جا کے اللہ اکبر ٹانگیں چیر کے کھڑے ہو گئے. کہ نماز اتنی ہلکی سمجھے آپ؟ نماز اللہ پاک کی مقدس عبادت ہے. اس عبادت کو اس طریقے سے انجام دو جسے اللہ کے رسول نے انجام دیا تھا. حضور نے کیا فرمایا؟ صلوا کما رأیتمونی ان اصلی، نماز ادا کرو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز ادا کرتا ہوا، میری طرح پڑھو نماز. تو حضور کی نماز کیا کامل درجے کی نماز ہے. نماز بھی ان پر ناز کرتی ہو نماز. تو آج ہم لوگ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے لڈن چمن کلن کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں نیت باندھ کر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے جانچ پڑتال کر لو کہاں کا ہے، کدھر کا ہے، عقیدہ کیا ہے، کاروبار کیا ہے، حلال کمائی کھاتا ہے، سب تحقیقات کرو بھائی. ہمارا اسلام ہم کو ہر چیز کی تاکید کیا ہے، تعلیم دیا ہے، زندگی کے ہر قدم ہر موڑ پر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. ہم کیوں بلا وجہ کے اپنی عبادتوں کو ضائع کریں؟ اب آپ سوچئے بغیر وضو کے نماز ہوتی کیا؟ بولو جی، سارا مجمع بولو. نہیں ہوتی. وضو ہی نہیں کیا نا، ہاتھ منہ نہیں دھویا، نماز پڑھ رہا ہے، کلام الہی پڑھ رہا ہے، رکوع سجدہ کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، نماز ہوتی؟ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ویسے ایمان کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. نماز کی قبولیت کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے، اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہو، اہل بیت اطہار کی محبت ہو، صحابہ کا ادب و احترام ہو، اور اولیاء کرام کی محبت اس کے سینے میں ہو. وہ سچا ایمان والا ہے. سچا ایمان والا وہی ہے. ایسے ایمان والے کے پیچھے نماز پڑھو. اور اس میں ایک چیز اور اضافہ کر لینا، یہ محبت کا چیپٹر الگ ہے. رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، یہ سب محبتیں ہیں. لیکن دشمن رسول سے، گستاخان رسول سے بھی دوستی کا ہاتھ ملاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے نوشی کرتا ہے، اس کی دعوتوں میں شریک ہوتا ہے، تو ایسا دعوے دار محبت کا جو ہے وہ جھوٹا ہے. جھوٹا ہے. میں کہتا ہوں آپ سے ایک مثال دے کر، ہمارے خاندان کے کسی بزرگ کو کوئی آدمی گالی دے دے تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ اچھا آدمی، پیار کے قابل، دعوت دیے جانے کے قابل، سلام کے قابل نہیں نا. ہمارے بزرگ کی شان میں توہین کیا ہے، کم وقت چہرہ دیکھتے ہی آپ کا چہرہ لال ہو جائے گا. غصے سے آپ اتنے بے قابو ہو جائیں گے کہ اس کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. صحیح بول رہا ہوں نا؟ اب بزرگوں میں باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، چچا بھی ہے، تایا بھی ہے، دادا بھی ہے، نانا بھی، سب بزرگ لوگ ہیں. یہ ان کی شان میں کوئی توہین کیا تو اس سے نفرت آپ کرتے ہیں، تو رسول پاک کی شان میں جو توہین کیا اس سے آپ محبت کرتے ہیں. کہ یہ ایمان کے تقاضے ہیں؟ بولیے نا. نہیں نا. اب کریں گے؟ اب تک جو ہوا بھول جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے.
سرکار مدینہ کی بارگاہ میں معروضہ کرو، یا رسول اللہ ہم سے بھول ہو گئی، اب ہماری مغفرت کی دعا فرما دیں سرکار. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مغفرت کی دعا پر ہماری مغفرت فرما دے گا، ہے نا. لیکن آئندہ احتیاط، گزشتہ صلوات آئندہ احتیاط. اب آنے والی زندگی میں دوستی کرنے سے پہلے جانچ لو، نماز پڑھنے سے پہلے جانچ لو، نکاح کا رشتہ کرنے سے پہلے جانچ لو. بیٹا بیٹی کا معاملہ ہے، رشتہ مالدار لوگ ہیں، بلڈنگ ہے بہت بڑی، پیسے والے ہیں، ایک مکان دے رہے ہیں بچے کے نام پہ، کار دے رہے ہیں 25 لاکھ کی. یہ مت دیکھو، پہلے ایمان دیکھو، ایمان والے ہیں کہ نہیں ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں ہے. دیکھو میاں دولت کس کی رہی جو ہماری رہے گی؟ کس کی دولت رہی بتاؤ؟ نظام حکومت تھی حیدرآباد میں، خود دور کیوں جاتے، ہمارے حیدرآباد شہر کی بات بتاتا ہوں. حیدرآباد کے نظام دولت مندوں میں شمار کیے جاتے تھے، دنیا کے بڑے دولت مندوں میں شمار ہوتا تھا. کیا کمی تھی؟ خزانے تھے، ہیرے جواہرات تھے، سب تھا، بادشاہت تھی، سب کچھ تھا. لیکن اب کہاں ہے؟ کیا ہے بچا ہوا؟ کچھ نہیں ہے. تو ایسے ہی جب بادشاہوں کا کچھ نہیں بچا تو ہمارا آپ کا کیا بچے گا؟ بچنے والی چیز اگر کوئی ہے تو ایمان ہے، وہ اعمال صالحہ ہے، وہ محبت رسول ہے، وہ عشق مصطفیٰ ہے، وفاداری مصطفیٰ ہے. اس لیے ڈاکٹر اقبال صاحب اگرچہ کے شاعر تھے، بہت عمدہ شاعر، انہوں نے کتنی بڑی اچھی اونچی درجے کی بات کہی ہے، ذرا سن لو غور سے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے، وفا وفا غداری نہیں، وفاداری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. اتنی اونچے درجے کی بات کہی ڈاکٹر صاحب نے. وفادار بنیں گے رسول کے ہم. دنیا کو مت دیکھو بھائی، دنیا تو کبھی کسی کا ساتھ بھی نہ دے گی. اللہ رسول کا ساتھ لو، اللہ والوں کا ساتھ لو.